اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، لائق ساتھ احترام ماؤں اور بہنوں، یہ ماہ سفر ہے اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا وجہ تسمیہ کہ اس کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، محدثین نے اور مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات ذکر کی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یا پہلے سے عربوں نے کس مناسبت سے اس مہینے کا نام سفر رکھا، یہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اسلامی کیلنڈر سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 یا 29 دن اور ہفتے کے 7 دن یہ کسی انسان کی اختراع نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور اسی دن سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے پے در پے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ایک الگ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے اور اس کا نام ہے رجب۔ اسلامی کیلنڈر، اس کی اسلام کے تمام تر احکامات، خواہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، مثلا رمضان کا آغاز کب ہوگا، اختتام کب ہوگا، حج کب ہوگا، یوم عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے گا، یوم عاشورہ کا روزہ کب رکھا جائے گا، لیلۃ القدر کو کن راتوں میں تلاش کیا جائے گا، عورتوں کی عدتوں کا حساب، یہ تمام معاملات اور عبادات اسلامی کیلنڈر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج مسلمان، جس کو یہ اسلامی کیلنڈر ازبر ہونا چاہیے تھا، ہمارے بچوں کو انگریزی مہینے تو یاد ہیں، جنوری فروری آپ کہیں گے تو فوراً پڑھ کر سنا دیں گے، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے گا کہ اسلامی سال کے 12 مہینے کون سے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ان کو گنوا پائیں گے۔ تو یہ 12 مہینے سال کے، ان کے اسماء جو عربوں نے رکھے اس وقت کے موسم کے مطابق یا حالات و واقعات کے مطابق، اس اعتبار سے ماہ سفر کا وجہ تسمیہ کہ سفر اور صفر دونوں کا معنی ایک ہے اور دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سفرہ عربی زبان میں صاد کے ساتھ زردی کو کہتے ہیں۔ بعض شارحین نے لکھا کہ اس مہینے کے اندر عربوں کے اندر ایک ایسی بیماری ان کو لاحق ہوتی تھی، اس دور میں پیٹ کے اندر کوئی ایسا کیڑا پیدا ہوتا تھا جس کی وجہ سے جو مریض ہوتا تھا اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا کہ اس مہینے کے اندر وہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔
دوسرا وجہ تسمیہ جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عرب بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور یہ 3 مہینے ایک ساتھ، ذی-قعدہ کا مہینہ، اس میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، یہ حج کے مہینوں میں سے ہے، اور ذوالحج میں حج کرتے، اور محرم کے مہینے میں حج کر کے واپس جاتے۔ چونکہ ان دنوں کے اندر حجاج کا آنا جانا ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں عرب ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے ان میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، آپس میں لڑائی کرنا، جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ آ جاتا، تو سفر کے مہینے میں وہ انہوں نے جو اپنے آپ کو 3 مہینے روک کے رکھا، پھر وہ جنگ و جدال کے لیے نکل کھڑے ہوتے، اور ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کچھ لوگ چلے گئے، دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کچھ لوگ چلے گئے۔ تو سفر یا سفر کا معنی خالی ہونا بھی ہے، اس اعتبار سے اس مہینے کا نام انہوں نے سفر رکھا کہ جن میں مکہ اپنے باشندوں سے یا ان کے علاقے، ان کے گھر اپنے باشندوں سے خالی ہو جاتے تھے۔ یہ مہینہ، اس کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا جو اعتقاد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس مہینے کو منحوس تصور کرتے تھے۔ منحوس کا معنی کیا؟ کہ خیر و برکت سے خالی، اس مہینے میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ اس لیے اس دور کے لوگ، زمانہ جاہلیت کے لوگ، اس مہینے میں بیاہ شادی نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں کسی مکان کو تعمیر کرنے کی بنیاد نہیں رکھتے تھے، اس مہینے میں کوئی تجارتی سفر کا آغاز نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے تھے، اپنے کاروبار کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے۔ اس لیے اسلام نے آ کر جہاں اور بہت سے باطل اعتقادات اور نظریات کی تردید کی، وہاں اسلام نے آ کر ان کے اس نظریے کی بھی تردید کی کہ یہ کہنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ کوئی دن منحوس ہے، کوئی مہینہ منحوس ہے، کوئی دن خیر و برکت سے خالی ہے، کوئی مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، بلکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت مہینوں کا بھی، سالوں کا بھی اور دنوں کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، تو یہ براہ راست اللہ رب العزت کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ ولا سفر ولا حام ولا سفر، کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ کوئی بیماری از خود کسی دوسرے بیمار کو ایک مریض سے نہیں لگتی جب تک اللہ تعالیٰ کی منشا نہ ہو۔ اور یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بیان فرمایا کہ لا عدوى، کوئی بیماری مؤثرہ، اس کی از خود تاثیر نہیں ہوتی، متعدی نہیں ہوتی، از خود ایک آدمی سے، ایک انسان سے، ایک حیوان سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا جو اونٹوں کے چرواہے تھے، انہوں نے کہا حضرت جی ہم نے تو کئی بار دیکھا ہے کہ ہمارے اونٹ وہ جنگل میں چر رہے ہوتے ہیں، اچھل کود رہے ہوتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں،
سے ایک اونٹ آتا ہے جو خارش زدہ ہوتا ہے، اس کو خارش کی بیماری لگی ہوتی ہے، وہ ہمارے اونٹوں کے اندر آ کر مکس اپ ہوتا ہے تو اس سے ہمارے اونٹوں کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس اونٹ نے آپ کے اونٹوں کو بیمار کیا؟ جی ہمارا تو یہی ذہن ہے، ہمارا تو یہی نظریہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، فمن عاد الاول، وہ پہلا اونٹ جو بیمار تھا اس کو کس نے بیمار کیا؟ اس کو کہاں سے بیماری لگی؟ جس کا معنی یہ تھا کہ آپ نے امت کو یہ سمجھایا کہ بیماری از خود متعدی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ اگر اللہ چاہتا ہے، وگرنہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر یہ مشاہدہ کیا، ایک مریض وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کو ہم عمومی طور پر چھوت کی بیماری کہا جاتا ہے، متعدی بیماری کہا جاتا ہے، لیکن اس کے گھر والے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو کھلا پلا رہے ہیں، برسوں سے بیمار ہے، اس کو دبا رہے ہیں، اس کی ساری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس گھر کے اندر اور کوئی بھی مریض نہیں ہوتا، وہی مریض ہوتا ہے، باقی سارے تندرست ہوتے ہیں۔ تو جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا، اور دوسرا فرمایا ولا تیارا۔ تیارا کا معنی بدشگونی لینا۔ بدشگونی کیا ہے؟ یہ لفظ تیارا تیر سے ہے، جس کی محدثین نے یہ شرح کی ہے کہ تیارا کا معنی، تیر کا معنی پرندہ ہے۔ عربوں کی یہ عادت تھی، ان کا یہ نظریہ تھا، وہ اس طرح فال نکالتے تھے یا شگون لیتے تھے کہ جب کسی نے سفر پر روانہ ہونا ہوتا تو وہ جاتا، دیکھتا کہ کچھ پرندے چگ رہے ہیں، دانا چگ رہے ہیں، ان کو اڑا دیتا، ان پرندوں کو اڑا دیتا۔ اگر وہ پرندے دائیں طرف کو اڑ جاتے تو کہتا میرا کام ہو جائے گا، اس سے وہ اچھا شگون لیتا، اور اگر وہ بائیں طرف کو اڑ جاتے تو واپس پلٹ آتا کہ آج میرا کام نہیں ہوگا۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن اسلام نے ہمیں کیا بتلایا، اور اسی پر بہت ساری انہوں نے توہمات کا بنیاد رکھی تھی۔ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد ہماری صورتحال جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان جب گھر سے نکلتا ہے، کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے، کسی جاب کے لیے نکلتا ہے، کام کاج کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو مسلمان کو کیا حکم دیا گیا کہ گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر مسلمان کے گھر کے سامنے، ہر انسان کے گھر کے سامنے اپنا گروپ لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس کا ایک گروپ تیار ہوتا ہے کہ جب یہ گھر سے نکلے تو جب یہ مسلمان گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے فَتَنَحَّ عَنْهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اپنے گروپ کو لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کیفا بمن وقیا وکفیا وہدیا، اب ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی رہنمائی کرے گا، اس کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اسلام کا نقطہ نظر تو یہ ہے، لیکن توہم پرستی، ضعیف الاعتقادی، اس کے روپ اور رنگ یہ ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، دعا پڑھ کے نکلتا ہے، تھوڑا سا آگے گیا، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، منہ لٹکا کے واپس آ گیا، آج میرا کام نہیں ہوگا۔
کیونکہ اچھا شگون نہیں ہے۔ گھر سے نکلا، راستے سے جا رہا ہے بڑی تیاری کر کے، فائلیں بغلوں میں دبا کے، کسی کام کے لیے، کانٹریکٹ کے لیے، سامنے سے کالی بلی گزر گئی، واپس آ گیا، آج میرا کام نہیں ہوگا۔ گھر سے نکلا، سامنے کوئی ایسا شخص مل گیا جو بیچارہ معذور تھا یا اس کا ناپسندیدہ تھا، تو اس نے کہا کہ آج میرا کام نہیں ہوگا، یہ منحوس متھے لگ گیا۔ گھر سے نکلا، کام کے لیے جا رہا ہے، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی، منہ لٹکا کے واپس آ گیا، آج میرا کام نہیں ہوگا کیونکہ اس نے مجھے پیچھے سے آواز دے دی۔ قابل غور بات یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب اللہ پر توکل کیا، اللہ پر اعتماد کیا، تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنے کے بعد ہمیں حکم تو یہ دیا گیا، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا عزم کر لو پھر اللہ پہ توکل کر کے کر گزرو، کوئی چیز آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ مسلمان ذرا یہ بتائے کہ اس کا توکل کیسا ہے جو کالی بلی نے توڑ دیا؟ کیا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے کہ کالی بلی گزر گئی تو کام نہیں ہوگا؟ بلکہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، جب اس حدیث پاک کو ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا درس میں، ایک بزرگ تھے سیالکوٹ کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں آپ کو درس کے بعد اپنے علاقے کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک چودھری صاحب تھے، وہ دبنگ آدمی تھے، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جب وہ کسی کام کے لیے جا رہے ہوں تو ان کو کوئی پیچھے سے آواز دے دیتا تو لوٹ آتے اور اس کی انسلٹ کرتے، بے عزتی کرتے اور کہتے میرا کام نہیں ہوگا، اس نے مجھے پیچھے سے آواز دے دی۔ کہتے ہمارا جو اسٹاف تھا جہاں سے ہم بس پہ چڑھ کے شہر جاتے تھے، وہاں ایک صحیح العقیدہ ترخان تھا جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کی دکان تھی، اس کے پاس آ کر لوگ بیٹھتے تھے، وہ چودھری صاحب بھی بیٹھتے تھے، بس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچانک چودھری صاحب کو حاجت ہو گئی، وہ اٹھ کے کھیتوں کی طرف جانے لگے، تو وہ بابا جی نے چودھری صاحب کو سمجھانے کے لیے جب تھوڑا سا آگے گیا تو فرمایا چودھری صاحب، اس نے بڑے غصے سے دیکھا، اس نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے، اور ادھر جلدی جلدی چلے گئے۔ جب واپس آئے تو کہنے لگے چودھری صاحب میں نے آپ کو عمدن آواز دی تھی، وہ آ کر اس کو ڈانٹا کہ تو نے مجھے آواز کیوں دی؟ انہوں نے کہا چودھری صاحب میں نے جان بوجھ کر آپ کو آواز دی تھی، آپ جس کام کے لیے جا رہے تھے میرے آواز دینے کے ساتھ اگر تو آپ کا وہ کام نہیں ہوا تو مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن اگر میرے آواز دینے کے باوجود وہ کام ہو گیا آپ کا جس کام کے لیے آپ گئے ہیں تو پھر مان لیجئے کہ کوئی آواز دے یا نہ دے کام ہو جاتا ہے۔ کہتے وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے تو نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو ساری عمر کا یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ پیچھے سے کوئی آواز دے دے، اور یہی توہمات کہ اس بات کا ایمان اور عقیدہ مسلمان کا یہ کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ، لیکن ہماری صورتحال کیا ہے ہم اس پر بھی ذرا غور کریں۔ ہم ایک بڑا اچھا مکان بناتے ہیں، 1.5-2 کروڑ کی کوٹھی بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد اس کے ایک کونے پر کالی ہنڈیا الٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہنڈیا اس کو نظر بد سے بچائے گی۔ گاڑی خریدی، 20-22 لاکھ کی گاڑی خریدی، اور اس کے اندر اتنی خوبصورت گاڑی کے اندر ایک جوتا لٹکا دیا۔ بھینس خرید کے لائے، اس کے گلوں میں جوتے کا ہار ڈال دیا۔ یہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم چاہیے تو یہ تھا ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان ہوتا اور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرے گا، لیکن ہم نے جوتے کو بچانے والا تصور کر لیا کہ اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا۔ ہم نے کالی ہنڈیا کو سمجھ لیا کہ اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا، اور پھر اس طرح اور بہت سارے توہمات
تباہمات ہمارے اندر آ گئے. مثال کے طور پر رات کو جھاڑو دینا. ہم نے کہا کہ رات کو جھاڑو دینا درست نہیں ہے کیونکہ اس سے گھر میں برکت نہیں رہتی. ہم نے یہ بھی عقیدہ رکھا کہ اگر الو آ کر ہماری منڈیر پہ بیٹھ گیا یا اس نے آواز لگائی تو اس گھر کا کوئی بندہ مر جائے گا. ہم نے یہ بھی اعتقاد ہمارے اندر پایا جاتا جوتا الٹا ہو جائے تو کام خراب ہو گیا, حالات بدل جائیں گے. یہ بھی ہمارے ہاں کہ کوا اگر بولے کائیں کائیں کرے تو ہم کہتے ہیں آج مہمان آئے گا. ہاتھ کے اندر خارش ہو جائے خون کی گردش کی کمی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں آج پیسے ملیں گے. اور اس طرح کے بلی کا رونا اس کو ہم منحوس سمجھتے. رات کو جھاڑو دینا اور یہ ساری چیزیں یہ توہمات اور تصورات ہمارے اندر آئے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور تابعین اعظام جب ہم ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں تو ان کا نظریہ کیا تھا. حضرت اکرمہ جو حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اچانک ایک کوا کائیں کائیں کرتے ہوئے گزرا. تو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا خیر خیر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما غصے میں آ کر ناراض ہوئے اور کہنے لگے ایو خیر فی ھذا, وہ کوے کی کائیں کائیں میں کون سی خیر ہے. حضرت طاؤس تابعی ہیں, ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. مفسرین نے لکھا ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے, ایک آدمی کہنے لگا حضرت میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. ابھی سفر کے لیے نکلے ہی تھے تو کوا گزرا کائیں کائیں کرتا ہوا, تو کہنے لگا خیر خیر. وہ کہنے لگا چل اس میں کون سی خیر ہے, چل میرے ساتھ تو نہیں جا سکتا. اتنا بد عقیدہ آدمی کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا. یعنی ان لوگوں نے اس نظریے کی تردید کی. جس طرح یہ چیزیں ہیں یہ توہم پرستی, اسی طرح ہمارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اور بھی آ گئی ہیں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے, فیوچر کے ساتھ ہے, اور اس کے بارے میں بھی اتنی ہمارے اندر مداہنت ہے کہ شریعت میں اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں تشدید بیان کی گئی ہے. کل کیا ہوگا اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرے گا. ہم عام طور پہ تو کہتے کل کس نے دیکھی, لیکن کل کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے. یہ آیات کریمہ سورہ لقمان کی آخری آیات, ان کے اندر جو چیزیں 5 چیزیں بیان کی گئی, وقت کم ہے اور تھوڑا سا مضمون ابھی باقی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ان کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں. اسی لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو کاہنوں کے پاس جاتے, ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت بتانے والوں کے پاس جاتے, نجومیوں کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے میرا فیوچر کیسے ہوگا, میرا یہ سال کیسا رہے گا, ان سے مستقبل کی باتیں معلوم کرتے. ان کے پاس جا کر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ان کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا, یہ سب کچھ جانتے ہیں, صرف جا کر ایک دفعہ ان سے اگر پوچھ لیتا ہے کوئی یہ اعتقاد رکھتے ہوئے تو اس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء, جو آدمی کسی عراف کے پاس گیا جو ذائچے بنا کر یا ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر یا فال نکال کر لوگوں کی قسمتیں بتاتا ہے,
جو ایک دفعہ اس کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ میرا ہاتھ دے کر بتاؤ میرا یہ سال کیسے رہے گا، میرا فیوچر کیسے رہے گا، میری قسمت میں کیا ہے، ایک دفعہ جا کر پوچھنے سے لا تقبل له صلاة 40 لیلہ، اللہ تعالیٰ 40 روز تک ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا، 40 روز تک۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا، اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ آپ نے فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی عراف کے پاس گیا، کاہن اور نجومی کے پاس گیا، اور پھر اس سے پوچھا کہ میری قسمت میں کیا ہے، میرا فیوچر کیسا رہے گا، پھر اس نے جو بتایا اس پر اعتقاد بنا لیا، اس کو سچ مان لیا، تو آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گویا کہ میری شریعت کا انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام کا نظریہ کیا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں کے ساتھ قتال اور لڑائی کے لیے نکلے تو ایک نجومی آ گیا، اور یہ بات یاد رکھیے، علم نجوم ہماری شریعت میں حرام ہے، سیکھنا بھی اور سکھانا بھی، اور ان کی باتوں پر اعتماد کرنا بھی کہ وہ ذائچے بنا کر، اور اسی کے ساتھ علماء نے ملایا ہے آپ کے اخبارات، ان کے اندر رسالے جو ہفتہ روزہ چھپتے ہیں ان کے اندر لکھا ہوتا ہے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا برج کیا ہے، آپ کا ستارہ کیا ہے، قسمت کے ستارے، ابراج الحظ، ان کے بارے میں اعتقاد رکھنا ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ علماء نے کہا ہے اس بارے میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ جو قسمت کے ستارے، ان پر اعتماد رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کاہن اور نجومی کے پاس جا کر قسمت معلوم کرنا۔ کیوں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، کل کیا ہوگا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں کے ساتھ قتال کے لیے روانہ ہونے لگے لشکر لے کر، ایک نجومی آ گیا، کہنے لگا حضرت جی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین لا تسافر فإن القمر فی العقرب، آپ اس مہینے میں خارجیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے مت جائیے، اس لیے کہ چاند جو ہے وہ سیارہ عقرب میں ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو شکست فاش ہوگی، یہ اس نجومی نے کہا۔ جانتے ہو اس کے مقابلے میں امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرماتے ہیں بل نسافر، اب تو میں ضرور جاؤں گا، اب تو میں ضرور جاؤں گا، ثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، وتوکلا علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، وتکذیبا لک، اور تیرے نظریے کو جھٹلاتے ہوئے میں ضرور جاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر گئے اور خارجیوں کا قلعہ کما کر دیا، ان کو ایسی شکست فاش دی کہ پھر ان کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ تو یہ اعتقادات، یہ توہمات، یہ سارے کے سارے توکل کے منافی ہیں، یہ سارے کے سارے توکل کے منافی ہیں۔ بہت ساری باتیں جو میں کرنا چاہتا تھا، لیکن بالاختصار چند اشارے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ ہر سال میں 10,80,000 بلائیں، مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اور سفر کے مہینے میں 9,20,000 صرف سفر کے مہینے میں، یہ نظریہ سراسر باطل نظریہ ہے، یہ نظریہ سراسر باطل نظریہ ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کا آغاز کس مہینے میں کیا تھا؟ سفر کے مہینے میں، سفر کی 27 تاریخ تھی، اور اس کے بعد اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی طرح سفر کا آخری بدھ جو ہوتا ہے، آخری چہار شنبہ، اس کے بارے میں بھی ہمارے اندر بڑے عجیب و غریب اعتقاد پائے جاتے ہیں کہ اس بدھ کو، آخری بدھ کو کاروبار بند ہوتے ہیں، نہا دھو کے اچھے لباس پہن کے اچھے کھانے پکا کر خوشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اعتقاد یہ رکھا جاتا ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا عطا کی۔ حالانکہ تاریخی اعتبار پہ سے
تمام علماء کے نزدیک، تمام مکاتب فکر کے نزدیک اس بدھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا اور پھر اس نظریے کی تقویت کے لیے کچھ لوگ ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو من گھڑت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ من بشر بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو آدمی مجھے آ کر یہ بتائے گا کہ آج سفر کا مہینہ ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کو تمام محدثین نے کہا کہ موضوع من گھڑت روایت ہے سفر کے مہینے میں، کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور پہلے 13 دن ان کو 13 تیزی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور اس میں چنے ابال کے، گندم ابال کے تقسیم کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہ سارے وہ اعتقادات ہیں جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور پیارے نبی حضرت، اور یہ بات جو ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بدشگونی لینا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں۔ اگر کسی پر نحوست پڑتی ہے تو وہ نحوست اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن پاک نے اس دن کا ذکر کیا جس دن اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب نازل کیا، تو فرمایا فی یوم نحس مستمر، وہ نحوست والا دن تھا۔ کیا وہ سارا دن نحوست والا سب کے لیے؟ نہیں، وہ ان قوم عاد کے لیے نحوست والا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس دن اس سے نجات دی اور ان کو محفوظ رکھا، ان کے لیے خیر و برکت کا دن تھا۔ ایک ہی دن برے لوگوں کے لیے نحوست والا، اچھے لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث۔ اس لیے زمانے میں، اور پھر کتنی بڑی بات ہم کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوزین ابن آدم، آدم کا بیٹا میری گستاخی کرتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانہ ایسا زمانہ ایسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو میں لاتا اور لے جاتا ہوں۔ تو گویا کہ جو زمانے کو برا کہتا ہے وہ زمانے کے خالق پر اعتراض کرتا ہے، اللہ جل شانہ پر۔ اس لیے اس بات سے بچنا چاہیے اور اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ہم جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے نا، ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، نعیب زماننا والعیب فینا، ہم زمانے کو برا کہتے ہیں، اللہ کے عیب ہمارے اندر ہیں، کمزوریاں ہمارے اندر ہیں۔ وما لزماننا عیب سوانا، ہمارے سوا زمانے کا عیب اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ دور تھا جس دور میں سید الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ مبارک زمانہ تھا، وہ سب سے بہتر زمانہ تھا، اور خود نبی علیہ السلام نے خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ آپ کے صحابہ موجود تھے، وہ بہتر زمانہ تھا۔ جس طرح ہمارے اندر کوتاہی آئی تو ہماری وجہ سے ہم زمانے کے لیے عیب بن گئے، وگرنہ زمانہ وہی ہے، دن وہی ہے، راتیں وہی ہیں، سال وہی ہیں اور مہینے وہی ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ بدشگونی لے کر کوئی کام کے لیے جا رہا ہے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی واپس آ گیا، جس طرح میں نے مثالیں ذکر کی، بلی گزر گئی واپس آ گیا، یہ معمولی بات نہیں، بلکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدشگونی لے کر اپنے کسی کام سے واپس پلٹ آیا اس نے شرک کیا، یہ شرک ہے، اس نے شرک کیا۔ اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لے کر کام سے واپس آ جانا شرک ہے۔ 3 بار آپ نے فرمایا یہ شرک ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ ایک آدمی واپس تو نہیں آتا لیکن اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ شاید میرا یہ سفر اچھا نہیں رہے گا، چلا جاتا ہے یہ، لیکن یہ خیال جو پیدا ہوتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت کبھی کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے لیکن ہم اس پر عمل تو نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا اگر خیال آ جائے وَكَفَّارَةُ ذَلِكَ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان یقول احدهم اللهم لا طیر الا طیرک، اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اللهم لا طیر الا طیرک، اللہ قسمت میں وہی ہے جو تو نے لکھا، ولا اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، اور اللہ ہر قسم کی بھلائی تو ہی عطا کرنے والا ہے، ولا الہ الا غیر، لا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا توکل ہے جو اس وہم کو، اس تصور کو، اس باطل نظریے کو ہم سے دور کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور اعتماد ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا تھا، لا عدوہ، کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، بدشگونی لینا شریعت میں جائز نہیں، ولا حامہ، حامہ کا معنی دو علماء نے اس کی تفسیریں کی ہیں، ایک تفسیر تو یہ ہے حامہ کا معنی کھوپڑی، سر کی کھوپڑی۔ اس دور میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو جب تک اس کا قتل کا بدلہ نہ لیا جائے اس وقت تک اس کی روح یہ گھومتی رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور اس کو قرار نہیں آتا۔ اور دوسرا معنی الو اگر منڈیر پر آ کر بیٹھ جائے یا الو بولے تو فرمایا اس کی بھی کوئی تاثیر نہیں، ولا سفرا، اور سفر کے مہینے کے بارے میں جو اعتقادات لوگوں کے ہیں یہ سارے باطل ہیں۔ سفر کے مہینے میں شادی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی خواتین کی سردار، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کے مہینے میں کیا تھا، سفر سن 2 ہجری میں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام نے نکاح سفر کے مہینے میں کیا تھا 7 ہجری میں۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام نے نکاح سفر کے مہینے میں کیا تھا سن 4 ہجری میں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے، بلکہ آپ نے جو نظریات سفر کے مہینے کے بارے میں پائے جاتے تھے ان کی تردید فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعتقاد، اپنے نظریات، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کریں۔ جب انسان کا اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد ہوتا ہے تو پھر مسلمان کے اس توکل کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی۔ اور یہی مسلمان کے ساتھ کے پاس سب سے بڑا اثاثہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، معزز سامعین حاضرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد یہ مسلمان کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنا، جس طرح کے صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حضرت میں اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں یا اس کو ویسے چھوڑ دوں اور توکل کروں، تو آپ فرمایا اعتلھا و توکل، پہلے گھٹنا باندھو اور پھر توکل کرو۔ اس لیے علاج کروانا، دوا دارو کروانا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ علاج کرواتے وقت، اسباب اختیار کرتے وقت اعتقاد یہ رکھا جائے کہ اس میں تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا تو شفا ہوگی، شفا اللہ تعالیٰ دے گا۔ دوا جو ہے بذات خود شفا نہیں ہے،
تو یہ اعتقاد رکھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اور ہوتی ہیں کہ کچھ عبادات ایجاد کر لی گئی مختلف علاقوں میں، کچھ روپیہ کہ یہ سلام والی 7 آیات پڑھ کے پانی آخری بدھ کو پیے اور پلائیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آخر میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، شاید زندگی میں اس سے فائدہ ہو جائے اور ان پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض سلف کا یہ قول ہے، 4 لوگ جو ہیں جو 4 قسم کی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ وہ یہ 4 کام کیوں نہیں کرتے، اور پھر 4 چیزیں الگ الگ بیان کی، اور سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کے ساتھ ہے۔ پہلے نمبر پر فرماتے ہیں جس آدمی کو کوئی غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، جس آدمی کو کوئی غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ادھر ادھر جو بھاگتا ہے، کسی سے تعویذ لیا، کسی سے کچھ کیا، کسی سے کوئی پوچھا، تو وہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ کون سی آیت؟ کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے غم اور پریشانی کے وقت جو دعا پڑھی تھی، تو کہتے ہیں جو شخص غم اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فاستجبنا لہ، جب ہمارے نبی یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ اور یہ بات صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، کذالک ننجی المؤمنین، مومن جب تک غموں اور پریشانیوں میں یہ دعا پڑھتے رہیں گے ہم ان کو غموں سے نجات دیتے رہیں گے۔ آپ یقین تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، تجربے سے آزمائی ہوئی چیز ہے کہ آپ اعتماد اور یقین کے ساتھ کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں پریشانی کے وقت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ دعا سکھائی، جب کسی نے آپ سے پوچھا حضرت پریشان رہتا ہوں کوئی دعا بتلائیے، تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو جو میرے بھائی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ غم اور پریشانیاں دور کر دے گا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جو شخص بیمار ہے، بیماری میں مبتلا ہے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماری آپ نے آ لیا ہے، میں بیمار ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فکشفنا بہ وکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے جب ہمارے نبی یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی ہم نے ان کی دعا قبول کی، فاستجبنا لہ وکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے ان کی بیماری دور کر دی۔ وہ شخص جس کو کوئی خوف ہو، کوئی دھمکیاں دے رہا ہو، کوئی تھریٹ کر رہا ہو، کوئی اس کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہو، کسی قسم سے کا اس کو خوف ہو، تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب مومنوں کو یہ بتایا گیا کہ کافر آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو ان کے ایمان میں اللہ نے اضافہ کیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ دعا جب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ واپس لوٹے اور ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ چوتھی چیز بیان کرتے ہیں کہ جس کے خلاف کوئی سازشیں کر رہا ہو، اس کو پتہ ہو کہ میرے خلاف میرے حاسدین شریر میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو وہ یہ دعا کیوں نہیں پڑھتا جو مومن آل فرعون نے پڑھی تھی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا، جب اس مومن نے یہ کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے اس کو محفوظ کر لیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی غموں اور پریشانیوں کے لیے رجوع کرنا چاہیے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اپنے رب پر اعتماد کرنا چاہیے، اسی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ مومن کا بہترین اثاثہ ہے، اور اگر ہم اس سے محروم ہو گئے تو پھر بات یاد رکھیے، علامہ ماوردی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتے ہیں اعلم انہ لیس شیء اضر بالرأی
ولا افسد للتدبیر من اعتقاد الطیرہ کہ بدشگونی لینے سے خطرناک چیز انسان کی رائے کے لیے اور اس کی تدبیر کے لیے اور کوئی چیز نہیں۔ جو ہمیشہ بدشگونی لیتا ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کر پاتا۔ روز نکلے گا، ایک دن نکلا کام کے لیے، گاڑی پنکچر ہوگی واپس آ گیا، اگلے دن بلی گزر گئی واپس آ گیا، اگلے دن کوئی بندہ ایسا متھے لگ گیا جس کو وہ ناپسند کرتا تھا واپس آ گیا۔ تو ایسا آدمی ساری عمر پریشان رہتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ طیرہ اور بدشگونی لینا یہ انسان کی رائے اور انسان کی تدبیر اور انسان کے پروگرام کے لیے خطرناک چیز ہے، جو اس کا کوئی پروگرام پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين